پیارے دوستو، جنت کا نام سنتے ہی دل کو سکون پہنچتا ہے اور آنکھوں میں ایک خوبصورت منظر کا تصور ابھرتا ہے۔ یہ وہ انعام ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار اور پرہیزگار بندوں سے کیا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں، جو گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی کو پاکیزہ رکھتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور جن کی ساری کوششیں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں۔ جنت کی حقیقت اس قدر حسین ہے کہ انسان کا دل اور دماغ اس کا مکمل تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا ہے۔ جنت کے ہر گوشے میں خوشیوں کا بسیرا ہوگا۔ وہاں کے محلات بیش قیمت جواہرات اور سنہری مواد سے بنے ہوں گے۔ نہ وہاں گرمی کا عذاب ہوگا، نہ رات کا اندھیرا ہوگا، بلکہ ہر لمحہ روشنی کا ایک حسین منظر نظر آئے گا، اور وہاں نہ تھکن ہوگی نہ وقت کی پریشانی۔ جنت کی نہریں دودھ، شہد، پانی اور خالص شراب سے لبریز ہوں گی، جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ جنت کے درختوں کی شاخیں خود بخود قریب آ کر جنتیوں کو خوش آمدید کہیں گی، اور جب وہ کوئی پھل طلب کریں گے تو وہ شاخیں ان کے قریب آ کر ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گی۔ تو ناظرین، جنت کی ان ان گنت نعمتوں میں ایک عظیم نعمت جنت کا بازار ہے، ایک ایسا مقام جو دنیا کے ہر تصور سے بالا تر، ہر خوشبو سے مہکتا اور ہر جمال سے زیادہ دلکش ہوگا۔ یہ کوئی عام بازار نہیں، بلکہ ایسا روحانی اور نورانی اجتماع ہے جو اہل جنت کو مزید خوشیوں، ملاقاتوں اور حسن و جمال کی لذت سے نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں ایک بازار ہوگا جہاں جنتی ہر جمعہ کو جمع ہوں گے۔ اس بازار میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی بیچنے والا ہوگا، نہ قیمت کا جھگڑا اور نہ ہی کسی شے کی کمی یا زیادتی ہوگی، بلکہ یہ مقام روحانی انعامات، ظاہری حسن کی تجدید اور باہمی ملاقاتوں کا سبب بنے گا۔ جب اہل جنت اس بازار میں جائیں گے تو ان کی سواریوں کو آسمانی روشنی سے مزین کیا جائے گا، راستہ خود اپنے آپ روشن ہوگا، فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور نرم و خوشبودار ہوائیں ان کا ساتھ دیں گی۔ جیسے ہی وہ بازار میں پہنچیں گے، ایک دلکش منظر ان کا منتظر ہوگا۔ وہاں ایسے خیمے، محرابیں اور میدان ہوں گے جو دنیا میں کسی بادشاہ کے محل سے بھی بڑھ کر زیادہ دلکش ہوں گے۔ خالص سفید موتیوں، زمرد، یاقوت اور سونے سے سجے یہ خیمے نہ صرف خوبصورت ہوں گے بلکہ اپنی روشنی سے ہر طرف اجالا کریں گے۔ اس بازار میں جنتی اپنی مرضی کے مطابق لباس پسند کریں گے۔ یہاں ایسے لباس اور زیورات ہوں گے جو دنیا میں کسی نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، نہ ہی کسی کے ذہن میں ان کا تصور آیا ہو۔ ہر بار وہاں جانے سے انسان کا جمال بڑھتا جائے گا، نہ صرف چہرہ نکھرے گا بلکہ اندر کا نور بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ حضرت انس کی روایت کے مطابق اس بازار میں جب شمال کی طرف سے ایک مخصوص خوشبودار ہوا چلے گی تو وہ جنتیوں کے چہرے اور لباس کو چھوئے گی، جس سے ان کا حسن اور بڑھ جائے گا۔ جب وہ اپنے محلات میں لوٹیں گے تو ان کے اہل خانہ حیران ہو کر کہیں گے، تم تو پہلے سے زیادہ حسین لگ رہے ہو، اور وہ جواب میں کہیں گے، تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے ہو۔ گویا یہ بازار صرف چیزیں دیکھنے یا لینے کی جگہ نہیں، بلکہ ایک ایسا مقام ہے جہاں حسن و جمال کی تجدید ہوتی ہے، تعلقات مضبوط ہوتے ہیں اور روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ بازار کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہاں اہل جنت ایک دوسرے سے ملیں گے۔ دنیا میں بچھڑ جانے والے مخلص دوست، رشتہ دار، صالحین اور نیک لوگ وہاں جمع ہو کر آپس میں محبت بھرے انداز میں گفتگو کریں گے، ایک دوسرے کے حالات سنیں گے، دنیا میں کیے گئے اعمال کا تذکرہ کریں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کریں گے۔ وہاں نہ کوئی غیبت ہوگی، نہ حسد، نہ تکبر اور نہ ہی کوئی تنقید ہوگی، بلکہ صرف محبت،
اخوت اور روحانی پاکیزگی کا ماحول ہوگا۔ بعض اقوال کے مطابق جنت کے اس بازار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر فرد کو اس کے مقام کے مطابق اعزاز دیا جائے گا۔ کچھ کو اعلیٰ درجے کے لباس پہنائے جائیں گے، کچھ کو خصوصی زیورات دیے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو بلند مقام پر بٹھایا جائے گا، مگر یہ سب اللہ کی رضا اور محبت کے اظہار کے طور پر ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا یہ بازار اس لیے بھی مقرر کیا تاکہ اہل جنت کبھی بھی جمود یا یکسانیت محسوس نہ کریں۔ جیسے دنیا میں انسان ایک جگہ رہ کر اکتا جاتا ہے، ویسے ہی جنت میں بھی مسلسل نئی رونق، نئی خوشی اور نئے تجربات فراہم کیے جائیں گے تاکہ نعمتیں ہمیشہ تر و تازہ رہیں۔ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جنت کا بازار نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کی مجلس کا مقام ہوگا۔ تو ناظرین سوچیں، اگر کسی جنتی کو حضرت ابوبکر سے ملاقات کرنی ہو، یا حضرت عمر، حضرت علی یا حضرت فاطمہ سے کچھ کہنا ہو، تو یہ بازار اس ملاقات کا ذریعہ بنے گا۔ وہاں کے مکالمے، گفتگویں اور علم و حکمت کی باتیں ایسی ہوں گی کہ سننے والا ساری دنیا بھول جائے گا۔ سب سے اعلیٰ نعمت جو اس بازار میں میسر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنا جمال دکھائیں گے تو ہر دل جھک جائے گا، ہر آنکھ اشک بار ہو جائے گی اور ہر روح ایک ناقابل بیان سکون سے بھر جائے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جو جنت کی تمام دوسری نعمتوں پر سبقت لے جائے گا۔ تو پیارے دوستو، جنت کا بازار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب بندوں کے لیے محبت، تعلق، حسن اور روحانی ترقی کا ایک مرکز ہے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر قدم پر اللہ کی رحمت، محبت اور انعامات کا نزول ہوگا۔ یہ بازار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف جنت دے گا بلکہ اس جنت کو ہر لمحہ نئی خوشیوں سے بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اس عظیم بازار میں داخل ہوں، اللہ کے انعامات سے لطف اندوز ہوں، اپنے محبوب بندوں سے ملاقات کریں اور اپنے رب کا دیدار کریں۔